عازب نام رکھنے کے حوالے سے بہت سارے والدین سوال کرتے ہیں کہ عازب نام رکھنا درست ہے یا نہیں، اور اس کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھیں، عازب نام رکھنا درست نہیں ہے، اس کا معنی غلط بنتا ہے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں ایک صحابی رسول تھے جن کا نام عازب تھا، زے سے، عازب، جس کی انگلش میں اگر اسپیلنگ دیکھیں تو AAZIB۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں ایک صحابی تھے جن کا نام عازب تھا۔ تاجدار کائنات نے اس نام کو تبدیل فرما کے عفیف رکھا، عفیف۔ تو حضور علیہ السلام نے اس نام کو تبدیل فرما دیا ہے، لہٰذا اب یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ جن کا بھی نام عازب ہے ان کو چاہیے کہ اپنے اس نام کو تبدیل کر لیں۔ عازب کا اگر ہم معنی دیکھیں تو اس کا معنی بھی بڑا عجیب سا بنتا ہے، دور ہونا، غائب ہو جانا، چارے کا پہنچ سے دور ہونا، یہ ہے عازب کا معنی، جو کہ انسانوں کے شایان شان بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس عازب کو زال سے پڑھیں، عازب، عازب، زال سے، زے سے نہیں، تو اس کا معنی اور بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ سخت گرمی کے سبب کھانا چھوڑنے والے کو عازب کہتے ہیں، یا اس جانور کو کہتے ہیں جو کھڑا ہو لیکن کھاتا پیتا نہ ہو، اس کو عازب کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، زے کے اعتبار سے بھی برا معنی بنتا ہے اور ذال کے اعتبار سے بھی برا معنی بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس نام کو تبدیل فرما دیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام عازب رکھا ہے یونیک پن کے چکر میں، اور انٹرنیٹ پر بس معنی دیکھ لیا، جھوٹا ہو سچا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ نام سچا سمجھ کے والدین نے اپنے بچوں کو دے دیا۔ علماء سے مشاورت کیا کریں کہ بھائی یہ معنی ویب سائٹ پر آ رہا ہے، بتا دیں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور یہ نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، تاکہ اس طرح کے غلط فیصلے نہ ہوں۔ اب اگر بچہ 12 سال کا ہو گیا، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بن گیا، اس کا اسکول کے سرٹیفکیٹس بن گئے، اور اب جا کے نام چینج کروائیں، تو یہ ایک بچے کے لیے بھی آزمائش والی بات ہے۔ تو پہلے سے ہی نام رکھنے سے پہلے علماء سے مشاورت کر لیں۔ نام کے حوالے سے یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اچھوں کے ناموں پر نام رکھو، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بچے کا نام میری محبت کی وجہ سے محمد رکھے گا، وہ بندہ اور اس کا بچہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو محمد نام رکھیں 7ویں دن عقیقے میں، اور پھر پکارنے کے لیے صحابہ کے نام اور انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں۔ ایسے معنی والے نام رکھنا جو برے بنتے ہوں یا حدیث میں جن کی مخالفت آئی ہو، یہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور ایسے ناموں کو ضرور تبدیل کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ اس میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے تو اب 12 سال 15 سال کے ہو گئے، کچھ کے CNIC بھی بن گئے، پاسپورٹ بھی بن گئے، بے فارم بھی بن گئے، اب مفتی صاحب ان سارے ڈاکیومنٹس میں نام کو چینج کروانا، یہ تو چپل گھس جائیں گے اور اتنے دھکے کھانے پڑیں گے، تو ہم کیا کریں؟ تو اگر دیکھیں ہر ڈاکیومنٹ میں نام کو چینج کروانے میں حرج شدید ہے، تو نام ڈاکیومنٹ میں تبدیل کروانا لازم نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں ڈاکیومنٹس تو تھے نہیں، تو ڈاکیومنٹ میں اگر تبدیل کروانے میں بہت حرج ہے تو اس میں رہنے دیں۔ آپ اپنے علاقے میں اہل محلہ میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں مشہور کر دیں کہ بھائی عازب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پسند نہیں فرمایا، اس کو عفیف کر دیا، تو آج سے میرا نام عفیف ہے، آج سے میرا نام محمد بلال ہے، محمد علی ہے، محمد حسن ہے، محمد ارقم ہے، محمد مقداد ہے، محمد بلال ہے۔ تو ان سارے ناموں کی شاندار فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور اس برے نام کے برے اثرات سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا